السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب کے سب اچھے ہوں گے. کل ہم نے جانا کہ رمضان میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں ان کو کب بخشنا چاہیے. آج ہم جانیں گے کہ رمضان میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یا پھر جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اگر ہمیں اس کا ایصال ثواب کرنا ہے، ہمارے مرحومین تک اس کا ثواب پہنچانا ہے، تو اس کو بخشا کیسے جائے. ٹھیک ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں وہی جانتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں ایک غلط رواج چل پڑا ہے کہ ہم نے اکثر عام طور پر اس چیز کو دیکھا کہ جب بھی قرآن کو بخشنا ہوتا ہے یا پھر جب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ثواب اپنے مرحومین تک پہنچاویں، تو اس وقت ایک بدعت جو ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے وہ یہ کہ ہم پھل فروٹ کاٹنا، پھر اس کے بعد میں کھانے کا تھال رکھنا، پانی کا گلاس رکھنا اور پھر سارے لوگوں کو بلانا، پھر قرآن کا یا پھر ایصال ثواب کرنا، یہ ہوتا آ رہا ہے. اور یہ ایسی ہی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اس طرح سے بخشنے کے بعد ثواب مرحوم تک پہنچتا ہے. تو میرے عزیز دوستو اور میری پیاری محمد، ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن بخشنا بہت آسان اور ایزی عمل ہے. آج اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آج کے بعد آپ کو کسی امام کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی مولوی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی مفتی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی حافظ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بابا آ کر ہمارے گھر پہ قرآن بخشو. اتنا آسان عمل ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں. ہماری ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں، وہ بھی، آپ بھی کر سکتے ہیں. ایک معمولی چھوٹا بچہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے. کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار ہم کو دیا ہے. جیسے ہمارا قرآن ختم ہوتا ہے یا جو بھی ذکر و اذکار ہم پڑھ رہے ہیں یا پھر اس طرح جو بھی عبادتیں ہم بخشنا چاہ رہے ہیں، جیسی وہ عبادت پوری ہوتی ہے ہم اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے دعا کریں. محض دعا کرنی ہے، یا اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کام میں جو کچھ بھی کمی کوتاہی رہی ہوگی اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم تک پہنچا دے. اتنا آسان سا عمل ہے جس کے لیے ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں اور اتنے تام جھام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، اور اسے ہم ثواب سمجھتے ہیں. ہم نے بہت سی جگہوں پر دیکھا ہے کہ باقاعدہ بلایا جاتا ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور باقاعدہ ایک تقریب بنائی جاتی ہے کہ ہمارے ادھر قرآن بخشا جا رہا ہے، ہمارے ادھر ایصال ثواب کیا جا رہا ہے. تو ایسا کرنا، اگر کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے، اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو یہ بدعت عمل کہلاتا ہے، اور اس کو قابل عمل سمجھنا یہ پھر آپ کے لیے وبال کا باعث ہے، گناہ کا باعث ہے. لہٰذا ایسی سب چیزوں سے بچیں. آپ جب بھی اپنا قرآن ختم کریں یا جو بھی عبادت آپ اپنے مرحوم کو بخشنا چاہیں، اس کے فوراً بعد مختصر دعا تو آپ لمبی کریں گے جو بھی کرنی ہے، لیکن بخشنے کی جو دعا ہے، بخشنے کا طریقہ ہے کہ بس دعا کرنی ہے، یا اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دے اور اس میں جو کچھ بھی کمی کوتاہی رہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یہ دو الفاظ آپ کو کہنے ہیں. آپ کی جو بھی عبادت ہوگی، جس بھی عبادت کو آپ اپنے مرحوم کو پہنچانا چاہتے ہیں، جس کا ثواب، وہ آسانی بآفت اللہ پہنچا دیں گے. تو اتنے آسان سے عمل کو ہم نے اتنا بڑا بکھیڑا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اللہ معاف فرمائے. تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں بالکل واضح طور پر آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی اس بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، وہاں پہ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. باقی اس رمضان سے یہ چیزیں نہیں کرنی ہے کہ بابا پھل فروٹ کاٹ رہے ہیں، سب کو بلا رہے ہیں اور پھر قرآن بخشا جا رہا ہے. تو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس کے بعد آپ تہیہ کریں، عزم کر لیں، بھلے گاؤں والے جو کچھ بھی کرتے ہو، بھلے آپ کے محلے والے کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن آپ کو شریعت کے مطابق چلنا ہے، نبی کے مطابق چلنا ہے اور قرآن اور اللہ کے مطابق چلنا ہے. لہٰذا ان سب چیزوں سے بچیں. جو شریعت ہم کو بتاتی ہے اس پر عمل کریں. جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند نہیں ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مسائل بہت سے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اپنے دوست احباب تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ بہت سارے حضرات جو اس طرح کی غلط چیزوں میں مبتلا ہیں وہ ان سب سے باز آ جائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.